نیو یارک میں آپ نے دیکھا کہ مقبولیت جیت گئی اور قبولیت ہار گئی. آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی یہ دور آئے گا؟ کیونکہ سینئر صحافی انصار عباسی، سہیل وڈائچ یہی کہتے پائے گئے ہیں کہ یہاں پر مقبولیت کے ساتھ قبولیت بہت ضروری ہے. یہ تاریخ تو یہی ہمیں سمجھاتی ہے اور کہتی ہے، لیکن ہماری جو کوشش ہے، جس وجہ سے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فل کوشش ہو رہی ہے، وہ یہی کوشش ہے کہ جو مقبول ہو وہی حکومت بنائے. ایسا ویسے سر آپ اتنے ماہر قانون ہیں، اتنے عرصے سے اس سسٹم کا حصہ ہے، جو اتنے ڈیپ روٹیڈ انٹرسٹ ہے معاملات ہے، نیئر فیوچر میں ایسا ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں، بہت تبدیلی آ گئی. یہ پچھلے 2-3 سال میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ ہم اس کو تھیوری میں، یعنی کتابوں میں سوچتے تھے، پڑھتے تھے دوسرے ملکوں کے لیے، تو تبدیلی تو آ چکی ہے. اب اس کو اور اتنی تیزی سے آئی ہے کہ میرا خیال ہے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ جو چینج ہے یہ کب ایکچولی ہمیں نظر آئے گا. وہ بھی کچھ ٹائم لگے گا. جب اب ایک بار آپ چل رہے ہوں ایک سرٹن راہ پہ، تو دوسری راہ جب اپنانے لگیں یا صحیح راہ پہ، درست راہ پہ آنے لگیں تو ٹائم تو لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ جس تیزی سے جا رہا ہے آپ بہت جلد اس کا رزلٹ دیکھیں گے. لیکن یہ چینج جو طاقتور لوگ ہیں ان کو تو پسند نہیں ہے. کس کو پسند ہوگا؟ اگر آپ کے پاس طاقت ہو اور میں آپ سے کہوں نہیں آپ کی طاقت نہیں چلے گی، اب عوام کی طاقت چلے گی، تو پھر آپ خوش تو نہیں ہوں گے، کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. یہ ایک انسانی فطرت ہے. سر تاریخ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ظاہری بات ہے، آپ سمجھتے ہیں جو تبدیلی ہے وہ قربانی مانگتی ہے، تو اس میں خون شامل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے جی. ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ تاریخ پڑھیں، کئی بلڈی ریولوشنز ہیں جہاں بڑا نقصان ہوا، بڑی تباہی ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ کئی ریولوشنز ہیں جو کہ ایک پتہ بھی نہیں گرتا اور ریولوشن ہو جاتی ہے. آپ نے جس طرح 8 ریسنٹلی فروری کو ہوا. جس طرح 8 فروری کو میں اس کو ریولوشن سمجھتا ہوں. اب وہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رزلٹ وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، لیکن ریولوشن تو تھی. لوگوں نے جس طرح بیہیو کیا وہ کسی ریولوشن سے کم نہیں تھی. اس لیے میں نے کہا بہت تبدیلی آ گئی ہے. لاسٹلی یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی رہائی وہ کس ریولوشن کے تحت ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جو ہم ہر فورم پہ تیار ہیں بیٹل کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے. پارلیمنٹ کا فورم ہے یہاں، جو آپ کا عدالتی فورم ہے وہاں، اور جو عوام کی عدالت ہے، عوام کا فورم ہے احتجاج کی سڑکوں پہ، وہ بھی وہاں بھی. تو انشاءاللہ ہر فورم کو ہم ٹرائی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. موجود تھے اور گفتگو یہ کر رہے تھے کہ دنیا میں خونی انقلاب بھی آئے ہیں، لیکن کچھ ایسے انقلاب بھی آئے ہیں جہاں پتہ بھی نہیں گرا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو بھی وہ انقلاب سمجھتے ہیں، گو کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بدلے گئے تھے. تو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم موجود ہیں اور پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کیا گیا ہے. سینٹ کا اجلاس بھی ہفتے تک ملتوی کیا گیا ہے. تو آئینی ترمیم حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کا مسودہ مسترد کر دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. محمد علی جناح خان کو دیجیے اجازت. بالکل، دیکھو یہ ہوا چلی ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ان کا ظلم ہے، جبر ہے، اور یہ قبولیت والا معاملہ جو ہے نا، یہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا اور مقبولیت ہی آگے بڑھے گی انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں نون لیگ کو مسودہ مل گیا ابھی تک؟ پتہ نہیں ہے کہ اس کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. اس کو تو آرڈر آتا ہے نا. اور پیپل پارٹی کو بھی ابھی مطلب پیپل پارٹی بھی ڈبل گیم کھیل رہی ہے. ایک طرف جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس کو سب کچھ پتہ ہے، اس کے ساتھ ڈسکس ہو چکا ہے. اور یہ انہوں نے جو پوائنٹ زیادہ رکھے ہیں وہ پوائنٹ اس لیے رکھے ہیں کہ کہا اچھا ہم نے تو یہ نہیں ہونے دیا اور یہ کر دیا. تو یہ ڈرامہ بازی اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ بازی ہے. لاسٹلی بس بتا دیں، مولانا اس دفعہ اگینسٹ آئیں گے 27، آپ کو یقین دہانی کرائی؟ دیکھیں، ہم امید رکھتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں، اور امید ہے اس کی سیاست کی بھی ضرورت ہے کہ وہ مزاحمت کی سیاست کی طرف آگے بڑھے. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سودا مارکیٹ میں آیا ہوتا، ان کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہے. اگر آیا ہوتا، سینٹرل کمیٹی میں ایک آدھ ممبر تو نہیں ہے، زیادہ ہیں، اور اگر ان کو ہینڈ اوور کی ہوتی اس کی کاپی تو ابھی تک لیک ہو گیا ہوتا.
تو یہ بات کہ یہ انہوں نے کسی کاغذ کو دیکھ کے وہ کیا ہے تو میں تو بلیو نہیں کرتا ہوں. لاجک مجھے جو ہے نا اس کے لیے بلیو کرنے سے روکتی ہے. باقی لاجک سے اوپر بھی باتیں ہوتی ہیں اور ٹھیک ہے, تو وہ لاجک سے اوپر اگر کوئی بات ہوگی تو ٹھیک ہے, پھر وہ ان کی بات درست ہوگی, مگر مجھے لاجک یہ بات ماننے نہیں دیتی. اپوزیشن جو کہتے ہیں کہ پھر یہ ترامیم کہیں اور سے آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایجنڈا کیا ہے یا مسودہ کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کب پتا تھا؟ پہلے پتا تھا لوگوں کو, پہلے بھی نہیں پتا تھا. تو کیا ابھی کوئی حالات بدلی ہو گئے؟ سینیٹر صاحب, آپ کو ویسے اب تک کچھ بازگشت پہنچی ہے کہ 243 میں کرنے کیا جا رہے ہیں اور اس سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ نہیں, مجھے بازگشت کا نہیں پتا, کیونکہ میں تھوڑا سا کم علم آدمی ہوں یا بے علم آدمی ہوں, تو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے. مگر یہ پتہ ہے کہ جو پرپوز ڈرافٹ تھا 26th امینڈمنٹ کا, اس میں اس حوالے سے کچھ باتیں تھیں, اور وہ اگر آج لے آتے تو میں کمپیریزن بنا لیتا, ایک ٹیبل بنا لیتا کہ 26ویں امینڈمنٹ کے پرپوز جو اس میں ڈرافٹ تھا اس میں کیا تھا, پھر الٹیمیٹلی اپروو ہوا تو کیا ہوا, آج جو پرپوز ڈرافٹ ہے 27 کا اس میں کیا ہے. تو کم از کم آج تک ہم جو ہے نا کلیئر ہو جاتے اور میں مولانا کو رپورٹ کر دیتا. پھر مولانا کا اگر دل چاہتا تو آپ کے سامنے پلیس کر دیتا, نہ چاہتا تو اس کو کل کر دیتا. سینیٹر فرحان نے کہا ہے کہ اس مسودے میں جو آرمی چیف ہیں ان کے جو نام ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ عہدے نئے تخلیق کیے گئے ہیں اور اس میں زیادہ پاورز کے حوالے سے چینجز نہیں کی گئی. انہوں نے دیکھا ہوگا جنہوں نے کہا ہے اس بات کو, میں نے تو دیکھا نہیں. اب جب دیکھیں گے تو پھر میں اس پہ تبصرہ کروں گا. وکیل دیکھے بغیر تبصرہ نہیں کرتا. ضرورت کیا پڑی؟ وہ کہہ رہے ہیں نیڈ آف ٹائم ہے, بہت ضروری ہے یہ. وہ تو جس کو ضرورت پڑی ہے اس سے پوچھے نا, کہ اس کو نیڈ ہے نا, میرے کو تو نیڈ نہیں ہے, مجھے تو اپنی نیڈ ہے. صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی ان کے انٹیلیجنس سے ہیڈ کی, تو اس دوران انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان سے خوف نہ کھائیں, آپ جا کے مذاکرات کریں. پاکستان اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ افغانستان کو اس وقت دباؤ میں لا سکیں. دیکھیں یہ خفیہ گفتگو میرے سامنے تو نہیں ہوئی, تو اس لیے میں تو نہیں کمنٹ کر سکتا اس میں. آپ ہوں گے اس گفتگو کے دوران, میں تو نہیں تھا ادھر. افغانستان کے نہیں تو میں آپ کمنٹ کسی اور سے لے لیں, میں اس قسم کی گفتگو کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا جو آپ کر رہے ہیں. سر آج کی نشست سے کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں استنبول میں جو ہونے والی. یہ اندر جو گفتگو ہے نا پہنچ گئی, ٹیلی گرام آئی ہے. سر آپ نے یو این سے, سر پاکستان نے ایک آخری بات پوچھی, پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں اس حوالے جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اپروچ ہوئی ہے یا وہاں سے کوئی ڈائریکشن کیا یونائٹڈ نیشن سے یو این کی طرف سے؟ کیونکہ یو این کے سیکرٹری جنرل کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ریزالو دس ایشو پاک افغانستان سے. نہیں جی, ہمیں کسی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے جی, آپ سمجھدار لگتے ہیں مجھے. یہ ہماری ضرورت ہے, افغانستان کی بھی ضرورت ہے, ہماری بھی ضرورت ہے, اور اس ریجن کی, اس خطے کی بھی ضرورت ہے کہ امن قائم ہو, تاکہ کوئی یہاں پہ تجارت ہو, کوئی کنیکٹیوٹی ہو. یہ ساری چیزیں یہ اس خطے کی خوشحالی کے لیے ایک بڑی لازم چیز ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر چیزیں جو ہیں جو بھی وہ گارنٹیز دے رہے ہیں, زبانی گارنٹیز جو دے رہے ہیں, اگر وہ ان رائٹنگ اور ایک معاہدے کا حصہ بن جاتی ہے تو بسم اللہ. خالد صاحب تجارتی راہداری کھولنا بھی اس معاہدے سے مشروط ہے. سر 30 اس میں ہے کیا سر؟ اس میں کوئی خاص چیز, اس میں بیسکلی کچھ جو کچھ نئے عہدے ایڈ کیے ہیں, کچھ عہدوں کا نام تبدیل کیا, لیکن جو پاور اسٹرکچر تھا وہ وہی رہا ہے جو پہلے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ امریکہ میں, نیو یارک میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر مقبولیت جیت گئی اور قبولیت ہار گئی, کہ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ جی پاکستان میں تو ہم پہلے 2018 سے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. 2013 میں ایسے ہی ہوا تھا, 2008 میں بھی ایسے, 2024 میں 2018 اور 24 کا الیکشن ایک جاتا تھا. بہت شکریہ سر, تھینک یو.